بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ضدی نافرمان اولاد کے لیے قرآن کے یہ 4 الفاظ کافی ہیں۔ اذان کے فوراً بعد اولاد کا تصور کر کے یہ کلمات پڑھو، اولاد آپ کے ہاتھ چومے گی انشاءاللہ۔ دنیا میں سب سے قیمتی نعمت اگر کوئی ہے تو وہ اولاد ہی ہے۔ یہی اولاد جب نیک فرما بردار اور دعا گو بن جائے تو والدین کے لیے جنت کا باعث بنتی ہے، مگر جب یہی اولاد ضدی، نافرمان یا بری صحبت میں پڑ جائے تو والدین کے دل کے ٹکڑے جیسے جلنے لگتے ہیں، ماں کی آنکھوں میں نیند اڑ جاتی ہے، باپ کے چہرے کی مسکراہٹ غائب ہو جاتی ہے، گھر کا سکون بکھر جاتا ہے۔ نافرمان اولاد والدین کو صرف غم ہی نہیں دیتی بلکہ ان کے دلوں میں وہ زخم چھوڑ جاتی ہے جو شاید زندگی بھر نہیں بھرتا۔ والدین اپنے بچوں کے لیے دنیا کی ہر تکلیف برداشت کر لیتے ہیں، مگر یہ دیکھنا کہ ان کا بچہ ان کی بات نہ مانے، دین سے دور ہو جائے، بری صحبت میں پڑ جائے، یہ ان کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوتی ہے۔ ایسے وقت میں والدین کو ٹوٹنا نہیں بلکہ اللہ کی رحمت سے امید رکھنی چاہیے، کیونکہ دلوں کو بدلنے والا صرف اللہ ہے۔ ضدی اولاد کے دل میں نرمی، ادب اور اطاعت پیدا کرنے والا بھی وہی ہے جو دلوں کے حال جانتا ہے۔ جب کوئی ماں اذان کی آواز سنے اور اپنے بچے کا تصور کرے تو وہ لمحہ دعا کی قبولیت کا لمحہ ہوتا ہے۔ اسی لیے ماں باپ کو چاہیے کہ اذان کے فوراً بعد اپنی اولاد کے لیے دعا کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرما چکے ہیں، میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق ہوں، اگر وہ مجھ سے بھلائی کی امید رکھے تو اسے وہی پاتا ہے۔ یاد رکھے، کوئی ضد، کوئی نافرمانی، کوئی دوری اللہ کے کلام کے سامنے ٹھہر نہیں سکتی۔ قرآن ہی وہ نور ہے جو دلوں کی سختی کو پگھلا دیتا ہے۔ انشاءاللہ جب آپ اذان کے فوراً بعد اولاد کا تصور کر کے وہ 4 قرآنی کلمات پڑھیں گے جو میں آپ کو بتاؤں گی تو اللہ دلوں کو بدل دے گا۔ نافرمانی فرما برداری میں بدل جائے گی، ضد محبت میں ڈھل جائے گی، اور وہی اولاد جو آنکھوں کا درد بن گئی تھی آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائے گی۔ یاد رکھیں کہ اذان کا وقت دعاؤں کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے۔ یہ وہ مبارک لمحے ہیں جب آسمان کے دروازے کھل جاتے ہیں، عرش الہی کے دروازوں پر رحمتوں کی بارش ہوتی ہے، اور جو دل سچے یقین سے دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ اذان کے وقت کیا گیا ذکر، مانگی گئی دعا اور کیا گیا عمل اللہ کے نزدیک بہت مقبول ہوتا ہے، مگر افسوس ہم میں سے اکثر لوگ اس عظیم وقت کی قدر نہیں کرتے۔ جب مؤذن کی آواز گونجے تو دنیا کے شور سے دل کو آزاد کر کے پورے دھیان اور محبت کے ساتھ اذان کو سنیں، دل سے اس کے جواب میں کلمات کہیں، کیونکہ یہ وہ لمحہ ہے جب زمین اور آسمان کے درمیان رحمتوں کے دروازے کھلے ہوتے ہیں۔ اور جب اذان مکمل ہو جائے تو اس کے بعد اپنی اولاد کا تصور کریں، ان کے چہروں کو دل میں لائیں اور ان کے لیے دعا کریں۔ خاص طور پر اگر آپ اس وقت وہ مخصوص قرآنی کلمات پڑھ کر دعا کریں گے جو میں آپ کو بتاؤں گی تو انشاءاللہ آپ کی اولاد کے دل بدل جائیں گے، ان کے دلوں میں نرمی، ادب اور فرما برداری پیدا ہوگی۔ وہی بچے جو آج ضدی ہیں کل آپ کے فرما بردار بن جائیں گے، آپ کی بات کو دل سے مانیں گے، آپ کے ہاتھ چومیں گے، آپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بن جائیں گے۔ اذان کے یہ چند لمحے معمولی نہیں بلکہ قبولیت کی گھڑی ہیں، ان کی قدر کریں اور دیکھیں اللہ تعالیٰ کس طرح آپ کے گھروں میں سکون، برکت نازل فرماتا ہے۔ تو ناظرین، آپ کو وہ خاص طریقہ بتاتی ہوں جو آپ نے اذان کے فوراً بعد کرنا ہے۔ ناظرین، وہ 4 قرآنی کلمات جو آپ نے پڑھنے ہیں انہیں آپ نے بہت توجہ، یقین اور دل کی گہرائی سے پڑھنا ہے۔ جب آپ اذان سنیں تو پورے دھیان، خاموشی کے ساتھ اذان کو سنیں، اذان کے کلمات کا جواب دیں، اور جیسے ہی اذان مکمل ہو جائے اپنی اولاد کا تصور کریں، چاہے وہ قریب ہوں یا دور۔ سب سے پہلے آپ نے 3 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جیسے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ اس کے بعد آپ نے یہ 4 قرآنی کلمات پڑھنے ہیں جو سورۃ الشعراء کی آیات نمبر 130 میں ہیں۔ وَإِذَا بَطَشْتُمْ بَطَشْتُمْ جَبَّارِينَ۔ یہ کلمات آپ نے اولاد کے تصور کے ساتھ 11 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ پھر اس کے فوراً بعد آپ نے سورۃ اخلاص 11 مرتبہ پڑھنی ہے، قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ
अल्लाहु समद लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। जब आप ये सब पढ़ लें तो आखिर में फिर से 3 मरतबा दुरूद पाक पढ़ें और अल्लाह के हजूर आजिज़ी के साथ अपनी औलाद के लिए दुआ करें। या अल्लाह मेरी औलाद को नेक बना, इनके दिलों को नरम फरमा, जिद को फरमाबरदारी में बदल दे और इन्हें मेरी आंखों की ठंडक बना दे इंशाअल्लाह। अगर आप ये अमल यकीन, सब्र और इखलास के साथ जारी रखेंगे तो अल्लाह ताला के हुक्म से आपकी औलाद फरमाबरदार बनकर आपकी ज़िंदगी की सबसे बड़ी खुशी बन जाएंगे। तो आपने इस अमल को लाजमी करना है। इसे शेयर करें, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह।